ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، بارگاہ مصطفی کا وہ ادب جو اللہ پاک نے اپنی کتاب میں ایمان والوں کو سیکھنے کا موقع دیا ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بیان کرنے والا تمام عمر بھی بیان کرے اور کوئی مصنف اور مؤلف تمام عمر اس پر لکھتا رہے، حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوگا. یہ آیت بھی جو میں نے پڑھی اسی سلسلے کی ایک آیت ہے. فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں آپ کے حجرہ مبارکہ کے سامنے سے، ان میں سے اکثر نادان ہے. چارج لگا دیا گیا نادانی، اور جسے اللہ نادان کہے گا اس کو کون دانا کہے گا، اور جسے وہ عقل والا کہتے اسے بے عقل کون کہے گا. فرمایا ان میں سے اکثر نادان ہے، عقل والے نہیں. اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ اپنے حجرہ پاک سے برآمد ہوتے اور ان کی فریاد و فغاں سنتے تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا. اللہ بہت معاف کرنے والا مہربان. شان نزول کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا جو تقریباً 70 یا 80 افراد پر مشتمل تھا. بارگاہ رسالت میں وفود آتے رہتے تھے، اسی لیے وہاں جنت کی کیاری میں آپ کو اسوانۃ الوفود بھی دکھائی دے گا، جیسے اسطوانہ عائشہ ہے، اسطوانہ ابو لبابہ ہے. اسطوانہ یہاں سے بہت سے ستون ہیں اس میں ایک اسطوانہ وفود ہے. سرکار کا تخت بچھتا تھا، وہاں بیٹھ کر کے وفد سے ملاقات کرتے تھے. وفود آتے رہتے. تو یہ 70-80 آدمی جو سرکار کی بات یہ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. اور اسلام تو معلوم کرنے سے ہی معلوم ہوتا ہے. ویسے تو ماں کے پیٹ سے سب مسلمان ہی پیدا ہوتے. کچھ لوگ بس اسی پر رہ گئے کہ اب تو ماں کے پیٹ سے مسلمان، اب تو مسلمان نہیں. یہ کافی نہیں ہے پلیز، اور یہیں غلطی ہو رہی ہے. ماں کے پیٹ سے تو ہر کوئی مسلمان ہی پیدا ہوتا، یہ کافی نہیں. تو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، معلوم کرنا چاہتے تھے. ابھی وہ حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے تھے، وہ جاننا چاہتے اسلام ہے کیا. تو آتے ہی حجرہ مبارکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے پکارنا شروع کیا، یا محمد اخرج علینا. آپ کا نام نامی اس میں گرامی لے کے کہنے لگے کہ تشریف لائیے، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں. جب انہوں نے پکارا تو حضور تشریف بھی لائے اور اس وقت سے ملاقات بھی کی. یہ نہیں کہا کہ آپ انتظار کیجئے، ہم جب نکلیں گے تو آپ سے مل لیں گے. نہیں، ملے، لیکن قدرت کو ادب سکھانا تھا. کیا یہ نادان لوگ تھے، ان کو پکارنا نہیں چاہیے تھا، آواز نہیں دینی چاہیے. حضور جب نکلتے خود ملاقات ہو جاتی ہوگی، اور یہ ان کے لیے اچھا ہوتا. یہ دیکھ پیسہ ادب سکھایا. فرمایا نادان لوگ. تو ایک تو نادانی یہی تھی
جو پکارنا شروع کر دیا اور حضور برآمد بھی ہوئے، ملاقات بھی ان سے کی، پھر لگے ٹینگ مارنے ہو. یہ دنیا کا دستور ہے. کہ ہم بہترین عرب ہیں، بہترین زبان و ادب ہمارے پاس ہے، بہترین خطیب ہمارے پاس ہیں، بہترین شاعر ہمارے پاس ہیں. سرکار سنتے رہے، اب ملنے آئے ہیں، کچھ فرمایا نہیں سکتا، بس کہتے تھے جب کہہ چکے تھے. جب انہوں نے کہا ہمارا خطیب بہترین ہے تو یہی رکے نہیں، اپنے خطیب کو انہوں نے کھڑا بھی کیا کہ سن لیجیے آپ ہمارے خطیب کو کہ کیا شان خطابت رکھتا ہے، کس انداز میں یہ جو ہے واضح نصیحت اپنے طور پر کرتا ہے. کھڑا ہوا ان کا خطیب بنو تمیم کا، زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگا اپنی تعریف میں. سرکار سنتے تھے. کیا کرم تھا سرکار کا، میں تو کبھی سوچتا ہوں کیا کتنا کرم. جب یہ دین ڈانگ کر کے اور زور خطابت دکھا کر کے ان کا خطیب بیٹھ گیا، تب حضور نے عملاً جو ہے ان کے دعوے کی تردید کے لیے ثابت ابن قیس کو اشارہ کیا کہ اس خطیب کا تم جواب دو. ثابت ابن قیس جب کھڑے ہوئے ہیں خطابت تو واہ واہ سے محفل گونجی، اور بہترین خطیب تھے، اور بنو تمیم کے خطیب کی دھجیاں والی. اور یہاں اللہ نے ایک کے اوپر ایک کو پیدا کیا ہے بابا، ایک کے اوپر ایک، لیکن سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. پھر انہوں نے اپنے شاعر کو کھڑا کیا، شاعر بھی ان کے ساتھ آئے تھے، جو بہترین اشعار تھے انہوں نے پڑھے. اور شعر و شاعری کا تو بڑا رواج تھا وہاں، بڑی مقابلہ آرائی ہوتی تھی. سرکار اسے بھی سنتے رہے. جب ان کا شاعر فارغ ہو گیا تو حسان ابن ثابت کو اشارہ کیا کہ تم اس کا جواب دو. عملاً جواب دیا جاتا تھا. عمل کا جواب عمل سے ہوتا ہے، قول کا جواب قول سے ہوتا ہے، تحریر کا جواب تحریر سے، تقریر کا جواب تقریر سے. یہ جواب صحیح معنوں میں جواب. ہم اپنی عمر کے ایک دم آخری کنارے سے اضافی عمر جی رہے ہیں، گزر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ مشرق نے کبھی مغرب کی چیرہ دستیوں کا جواب نہیں دیا، کبھی بھی جواب. اور ان کا حال یہ ہے اہل مغرب کا کہ تمام دنیا کی دولت تو وہ سمیٹتے رہے، وہ تمام دنیا کا خون بہانے پر بھی آمادہ ہو. ان کی ہمتیں یہاں تک بڑھی کہ اب جو ویٹو پاور ہیں ان کو آپ دکھا رہے ہیں، جیسے چائنا ہے، رشیا ہے. پھر چھوٹے ملکوں کی کیا درگت انہوں نے بنائی ہوگی. کسی کو دھمکی دے رہے ہیں، کسی پر سینکشن لگا رہے ہیں، کسی کے پیسے کی قیمت گرا رہے ہیں، کسی کی معیشت برباد کرتے ہیں، کسی کی معاشرت تباہ کر رہے ہیں، اور کسی کے اوپر حملہ ور ہو رہے ہیں. اپنے یہاں جنگ نہیں آنے دیا انہوں نے. کیا بس ایشیا اور یورپ افریقہ میں ہی جنگیں ہونی چاہیے؟ کیا کبھی ایشیا والوں نے سوچا عزت کے ساتھ ان سے ہاتھ چھوڑا لینا چاہیے؟ کیوں ان سے قرض لیتے ہو کہ یہ غلام بنا لیں؟ گھاس کھا کے رہو، ان سے قرض لو. کیوں ان کے ڈالر میں کاروبار کرتے ہو؟ اپنے پیسے بتا. کیوں ان سے ہتھیار خریدتے ہو آپس میں لڑنے کے لیے؟ ہمیں آپس میں لڑا دیا. ایران کو سعودی سے، سعودی کو ایران سے، ہندوستان کو پاکستان سے، پاکستان کو ہندوستان. بس ہم اپنا ہی سے بھڑے ہوئے ہیں بالکل. چائنا کو تائیوان سے، تائیوان کو چائنا سے، یوکرین کو روس سے، روس کو یوکرین. ذرا دیکھیے تو ان کی حکمت. وہ لڑتے نہیں، لڑاتے ہیں. آج بھی لڑنے نہیں آئے، کہتے ہیں ہم لڑنے نہیں آئے گا تو ہتھیار دیں گے. ہمیں عقل کبھی ہم کو آئے گی؟ یہاں کے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں آپ کو عقل کبھی آئے گی؟ تو وہ کیا غلط کہتے ہیں کہ آپ کو حکمرانی کو شعور نہیں ہے؟ جو آپس میں لڑتا ہے وہ کیا کسی کو جواب دے گا؟ ان کے سامنے بس یہی سب سے بڑا بات ہے. بالکل نہیں لڑ رہے ہیں. چل گیا ہے پورا یوکرین، نہیں آئے. دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ اسے روس نے جلایا، لیکن نہیں، حقیقت یہ نہیں. جلانے والا وہی ہے جس نے افغانستان کو جلا ڈالا، جلانے والا وہی ہے جس نے عراق کو جلا ڈالا، جلانے والا وہی ہے جس نے لیبیا کو جلا ڈالا، جلانے والا وہی ہے جس نے شام کو جلا ڈالا، جلانے والا وہی ہے جس نے یمن کو جلا ڈالا. کوئی اقوام متحدہ نہیں بیٹھتی، کوئی بھی تو نہیں چلتا، کوئی بات نہیں، کوئی تالیوں کی گونج میں خیر مقدم نہیں ہوتا. ابھی 8 دن جنگ چلی ہے، روز اقوام متحدہ بیٹھتی ہے.
روز الیکشن ہوتا ہے، آپ کے قبضے کی مہم میں یہ ساتھ دیتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے. پوری دنیا پر واحد حکمراں بننے کا خیال ہے، کتنا حکمراں ہو پوری دنیا میں، اے پسا آرزو کی خواب کے ساتھ. تھوڑی سے یہاں کے حکمرانوں کو عقل ہونی چاہیے، ایشیا اور افریقہ. اسی لیے کیا کیوں خریدتے ہو ہتھیار ان سے؟ ان کو برف کھانے دو، آپس میں لڑنے کے لیے ہتھیار خریدتے ہیں، کھلائیے. اور کہتے ذرا ان کی بہتری تو دیکھیے. سب کو اپنے اپنے معاملات میں الجھا دیا، یہ اپنے معاملات یہیں کے معاملات دیکھتے ہیں. آپ اس سے باہر نکل جاؤ، اس بڑے مرض کا علاج کرو، اس بڑے طوفان کا علاج کرو جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے. اب مشرق کھڑا ہوا جواب دینے کے لیے، چیخیں نکل گئی ہیں. اور یہ کچھ نہیں، قدرتی انتقام ہے، قدرتی انتقام ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے. قدرتی انتقام. اللہ محفوظ رکھے سب کو، سارے عالم کو. جو امن عالم کی بات کر رہے ہیں وہی امن عالم کے لیے خطرہ. میں بتا چکا ہوں، جب عراق کی طرف بش گئے تھے ان سے کہا گیا اقوام متحدہ سے آپ اجازت لے لیں، جب جائیں آپ تو بولے جہنم میں جائے اقوام متحدہ. اب اسے جہنم سے نکال کے لائے ہیں، اب روز بیٹھتے ہیں. اپنے مطلب کے لیے بنایا ہے اقوام متحدہ، اسی لیے وہ بھی پڑھیں گے آپ کہ کسی کو اقوام متحدہ سے نکال بھی دو جو غلامی میں نہ ولا ہو. ہوش کے نہ کھلو لوگو، کیوں ایشیا اور افریقہ کو تباہ کر رہے ہو؟ یہ سب حکمراں ایسے ملائی کھانے کے لیے. وہی دم درون ان میں وہ جو آزادی کے فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں حکمران، ان کے پیچھے دنیا پڑ گئی ہے اور خود وہاں کے لوگ بھی پڑ رہے ہیں. یہ ملائی کیوں نہیں کھانے دیتے؟ یہ ملائی کھانے آئے ہیں، یہ ملائی کھانے آئے ہیں، ملائی کھانے دیں. اس کے نتائج کیا ہوں گے کچھ معلوم نہیں ہے. لاہور کا خیر عرض کر رہا تھا، شاعر کھڑا ہوا تھا ان کا بہت زبردست بنو تمیم کا. اس کا جواب دینے کے لیے جب حسان ابن ثابت کھڑے ہوئے، بارگاہ رسالت کے بہت بڑے شاعر تھے حسان، ان کے لیے ممبر بھی شاعر ہے. اتنا بامانہ جواب دیا ہے حسان کہ خود ان کے منہ سے واہ واہ نکل گئی بنو. اور وہاں کے بڑوں نے بنو تمیم کے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا خطیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خطیب سے اچھا. سنا آپ نے؟ ایسے خطیب حضور نے تیار کیا، اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر تھے اچھا ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں. سنا اس طرح سے ہوتا ہے بابا. کچھ لوگوں نے سمجھا دنیا میں آرام ہی کرنے تو آئے ہیں، جنت میں کیا کرنے جاؤ گے؟ جنت میں کیا کرنے؟ آرام تو یہی کر لیا نا. اگر آپ دنیا میں آرام ہی کرنے آئے ہیں جنت میں کیا کرنے جاؤ گے؟ ہمیں یہاں ہم تکلیف جھیلنے آئے ہیں اللہ واسطے، اپنے لیے نہیں، اللہ کے بندوں کے واسطے، امت کے واسطے تکلیف جھیلنے آئے ہیں. آرام کے لیے جنت بنائی گئی. کچھ لوگوں نے اسی کو جنت بنا لیا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ سمجھنے کے لیے تو آتا جاتا خاک نہیں ہے. مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ گیا بنو، اور گواہی بھی دے بے شک آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بہت اچھا ہے، جسے حضور تربیت دو کیسا ہو، اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے. کلمہ پڑھ گیا. اچھا اسی لیے اللہ پاک نے پہلے کہہ تو دیا کہ اکثر اس میں سے نادان ہیں، لیکن بعد میں کہہ دیا اللہ غفور الرحیم معاف کر دیا. ابھی کچھ جانتے نہیں تو نادانی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. یہیں سے مسئلہ نکالتے ہوئے سید المفسرین عبداللہ ابن عباس جب معارف قرآن حاصل کرنے کے لیے ابی ابن کعب کے پاس جاتے تھے کہ سید القرآن ابی ابن کعب، اور ان کا دروازہ پر کبھی کھٹکھٹایا ابھی نہیں. جب ابی ابن کعب نکلے تو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں عبداللہ ابن عباس، اور یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، سب ان کا ادب کرتے تھے، اور صحابہ میں ان کو داہنی طرف جگہ ملتی تھی، بہت ذہین تھے. فرمایا کب سے بیٹا بیٹھے ہو تم؟ کہا میں بہت دیر سے بیٹھا. کہا کھٹکھٹایا تم؟ کہا نہیں، وہ ہمارے سامنے وہ آیت ہے، دیکھا یہی آیت دیکھا، مجھے انتظار تھا کہ میرا استاد نکلے گا تو میں اس سے پڑھوں. دروازہ نہیں کھٹکھٹا. یہ سید المفسرین، جہاں یہ ادب ہے علم وہاں ہے، اور جہاں بے ادبی ہے کوئی علم نہیں ہے. یہاں ایسا دروازہ کھٹا معلوم ہوتا ہے توڑی کے چھوڑیں گے کہ پھر کیوں اتنی دیر کیوں ہو رہی؟ نہیں کھٹکھٹایا. استاد خود کہہ رہا کہ آپ نے کھٹکھٹایا کیوں نہیں؟ میرے پر یہ گناہ ہے کہ آپ انتظار کرو. آپ کھٹکھٹاتے میں نکل آتا، پڑھا دیتا آپ کو. بتا کہا نہیں، ہم نے قرآن میں جو پڑھا یہ ہے سید الفسرین کہ جب آپ باہر نکلیں گے. کہا اللہ پاک نے اسی پہ ایک قوم کو کہہ دیا لا یقین نادان لوگ ہیں، مجھے نادانی کا کام نہیں کرنا. اس دور کے ایک اور بڑے عالم کا بیان ہے، بہت بڑے عالم تھے اسی دور کے. وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن سے آج تک کبھی استاد کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، بیٹھا رہا یہاں تک کہ استاد خود باہر آئے تفسیر. یہ ادب یہاں سے لے کر کے، ارے قرآن پڑھتے ہو تو قرآن سے ادب بھی سیکھ لو بابا. پڑھتے تو بہت 10 قرآن کوئی ختم کرے گا. ابھی رمضان آ رہا ہے، کوئی 10 ختم کرے گا، کوئی 15 بسم اللہ کا معنی نہیں معلوم. یہ ختم کرنا، آپ قرآن ختم کر رہے ہو، خود ختم ہو رہے ہو. انا للہ و انا الیہ، قرآن ختم کر رہے ہیں. سیکھا تو ہے نہیں کچھ آپ نے قرآن سے. یہ قرآن ختم کرنا خود ختم ہو جانا. انہوں نے سیکھا، کہا ہم نے قرآن سے سیکھ لیا، قرآن نے اس کو نادان کر دیا ہے. کبھی استاد کا دروازہ کھٹکھٹائے نہیں کھٹکھٹا. کہا استاد باہر نکلے گا قربان جائیں ان کے ادب. اسی لیے کہا گیا با ادب با نصیب، جو ادب والے ہیں نصیب والے ہیں.
بے ادب بے نصیب. جو اس دور کا سب سے بڑا المیہ کی بہت بڑی بے ادبی کا دور چلا. استاد کا تو مذاق اڑاتے ہیں, اس کا استہزاء کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ اور استاد کے برابر بیٹھتے ہیں. یہ لوگ کبھی استاد کے برابر نہیں بیٹھتے تھے. استاد استاد, جائے استاد خالی اس کا موقف تھا کہ استاد کی جگہ خالی ہے. جہاں استاد بیٹھتا تھا اس جگہ پہ نہیں بیٹھتے تھے. جب جہاں یہ ادب تھا وہاں وہ علم تھا. یہ قرآن نے ادب دیا ہے. خدا کرے کہ قرآن سے لوگ ادب سیکھ لیں. وہ ادب جو ایمان کو تقویت دیتا ہے, جو ایمان کو مضبوط کرتا ہے, وہ ادب جو عقل والا بنا دیتا ہے. ابو بکر کو جانتے ہو کس نے ابو بکر بنایا؟ اسی ادب. فاروق کو جانتے ہو کس نے بنایا فاروق؟ اسی ادب. سانس بھی زور سے نہیں لیتے تھے حضور کی بارگاہ میں دونوں, جب سے یہ آیت اتری تھی. یہی دونوں صدیق و فاروق آہستہ بات, پھر سے حضور کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو. لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام سانس بھی. اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ ادب گاہ زیر آسماں از عرش نازک تھا. یہ ادب کی جگہ ہے بارگاہ مصطفیٰ میں, ہے عرش کے نیچے لیکن عرش سے اونچا اس کا مقام. نفس گم کر دمی آیت جنید و باعث سلطان المشائخ بایزید بستامی یہاں سانس روک کر کے آتے ہیں. اور سید الطائفہ جنید بغدادی سانس روک, سانس بھی زور سے نہیں. اللہ اس ادب سے آراستہ کر رہا ہے, اور سب کا جو ادب سیکھ رہے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.